السلام علیکم. یہ میری آپ سے 78ویں یعنی 78 ملاقات ہے. امید ہے آپ خوش ہوں گے. آج ایک بڑا مزیدار واقعہ پچھلے دور کا پیش کرنے جا رہا ہوں. بڑا سبق آموز ہے کیونکہ بزرگوں نے جو قصے کہانیاں کہاوتیں بنائی تھیں، اسیسمنٹ کی تھی. جیسے میاں صاحب کا شعر ہے کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، ککر تے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخمایا. یعنی جو نیچ سوچوں والے ہوتے ہیں ان سے کبھی کسی کو فیض نہیں ملتا. ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ککر کے درخت پہ انگور کی بیل چڑھا دیں تو ککر پہ کانٹے لگتے ہیں، اس طرح انگور کا ہر دانہ زخمی ہوگا. اور بھی کہتے ہیں ماں پر پوت پتا پر گھوڑا، بہتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا. یعنی خصلتیں عادتیں فور فادرز پہ جاتی ہیں، ماں پہ جاتی ہیں جن کا بچہ دودھ پیتا ہے، باپ پہ جاتی ہیں جینیٹیکلی. ان چیزوں کا بزرگ بڑا خیال رکھتے تھے. کوئی رشتہ بھی کرنے جاتے، لڑکی لینے جاتے تو سب سے پہلے پوچھتے اس کی دادی کہاں ہے، ساری نانی. ہاں، پوچھتے نانی کون ہے، پھر اس کی ماں کو دیکھتے، پھر لڑکی کو دیکھتے. آج کل تو میک اپ کا دور ہے، پتہ چلتا ہے کہ چہرہ چمک رہا ہے، ہاتھوں کا رنگ اور ہے، پاؤں کا رنگ اور ہے. اس دور میں ایسا نہیں تھا. جیسے لوگ چہرے سے ہوتے تھے ویسے پاؤں سے اور ویسے ہاتھوں سے ہوتے تھے. بات یہ معیار ہوتا تھا کہ کسی بھی عورت یا لڑکی کی اگر ایڑیاں صاف ستھری ہیں تو سمجھ لو کہ اس نے اپنے آپ کو مینج کر کے رکھا ہوا ہے. اور کہتے جی جیڑا اپنی گڈی کا دھیان رکھتا ہے وہ اپنی بڈھی کا بھی دھیان رکھتا ہے. یعنی جو اپنی گاڑی کو صاف ستھرا مینٹین کر کے رکھتا ہے وہ اپنی بیگم کا بھی اسی طرح خیال رکھتا ہے. اور چائنیز لوگ کہتے ہیں کہ مت اس سے شادی کرو جسے آپ پسند کرتی ہو، اس سے شادی کرو جو آپ کو پسند کرتا ہے. آپ کسی کو پسند کر رہی ہیں لیکن وہ تو آپ کو پسند ہی نہیں کرتا، یہ تو ون وے ٹریفک ہو گئی. ہاں، اس سے کرو جو آپ کو پسند کرتا ہے. اسی واقعے سے مجھے یاد آ گیا، حبیبہ لڑکی تھی ہماری لیوا برانچ میں، بلیک تھی وہ، جسے خادم کہتے ہیں. تو یا جو جبلوں میں رہتے ہیں پہاڑوں میں ان میں بھی کافی ہیں. تو اس نے جس لڑکے سے شادی کی، شادی کے ایک ہفتے بعد وہ برانچ میں جب تعارف کرانے کے لیے وہ لائی تو وہ بیچارہ ایسے ہی کھلنڈرا سا، ٹوٹا پھوٹا مسکین سا. میں نے مبارک دی، میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اگلے دن جب حبیبہ آئی تو میں نے بتایا، میں نے کہا پوچھا، میں نے کہا ادھر آؤ میری بات سنو، تم ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہو، بینک میں جاب کرتی ہو، اتنی اچھی تمہاری سیلری ہے، یہ تم نے کیا چوائس کیا ہے؟ کہتی ہے احسان میری بات سنو، اگر میں خوبصورت لڑکا ڈھونڈتی نا تو وہ میرے لیے نہیں ہونا تھا. یہ میں نے اس لیے ڈھونڈا ہے کہ اس کی طرف کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے. کوئی لڑکی بڑی مشکل اس کی طرف کھینچے گی، اٹریکٹ ہوگی، تو یہ ساری عمر میرا رہے گا، مجھے اس کا فکر نہیں رہے گا. خیر، یہ باتیں درمیان میں آ گئیں. تو بادشاہ اپنے محل میں اینٹی گیٹ کے پاس سردیوں کے دنوں میں اپنے شاہی حجام سے بال کٹوا رہا تھا. بال کٹواتے کٹواتے پتہ نہیں حجام کے ذہن میں کیا آیا،
وہ بادشاہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، حضور والا، بچے آپ کے بھی جوان ہیں، بچے میرے بھی جوان ہیں، کیوں نہ ہم آپس میں رشتہ داری کر لیں۔ بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ کہاں یہ ذات کا حجام نائی، اور یہ اس نے ایسی بات میرے ساتھ کیوں کر دی ہے۔ بڑا بردبار تھا، تحمل مزاج تھا، چپ کر گیا، کوئی ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، بال کٹوا لیے۔ اگلے دن اس نے تمام درباریوں کو بلایا، اس نے کہا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے، مجھے اس کا حل چاہیے۔ درباریوں نے کہا کیا؟ اس نے کہا دیکھو، یہ بات میرے اور آپ کے درمیان ہے، اس کی کسی کو کان و کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا کہ کل میں جب بال کٹوا رہا تھا تو جو نائی ہے، حجام ہے، اس نے میرے ساتھ یہ بات کی ہے کہ بادشاہ سلامت، بچے آپ کے بھی جوان ہیں، بچے میرے بھی جوان ہیں، کیوں نہ ہم رشتہ داری کر لیں۔ تو کہتا ہے یہ بات مجھے کھا گئی ہے، حجام کا میں نے سر قلم کرنا ہے، اسے میں نے نہیں چھوڑنا کہ اس کو اتنی جرت کیسے ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس کا جواب چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ اتنی بات کی تو کی کیوں۔ سارے درباری پریشان تھے، فوراً ان کے ذہن شل ہو گئے، واقعی اسی طرح کا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایک ہفتے کا ٹائم ہے، آپ سب سوچو۔ ہفتے بعد پھر دربار طلب کیا، سب درباریوں سے پوچھا، کسی کے پاس معقول جواب نہیں تھا۔ ایک بیچارہ بوڑھا سا درباری، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیا۔ بادشاہ نے کہا کیا؟ اس نے کہا جناب، جہاں پہ آپ نے بال کٹوائے تھے مجھے وہاں لے چلیں۔ وہ اسے لے کے وہاں چلا گیا۔ وہ بوڑھا درباری کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس جگہ کی کھدوائی کرائیں۔ بادشاہ نے کہا اس واقعے سے کھدوائی کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہنے لگا اگر آپ نے کھدوائی نہیں کرانی تو پھر آپ کو مسئلے کا جواب نہیں ملنا۔ بادشاہ نے کہا دیکھو کتنا خوبصورت باغیچہ ہے، ادھر دروازہ ہے داخلی، یہاں سے مٹی کھودی جائے گی، گھاس خراب ہوگی، وہ پہلے جیسی خوبصورتی نہیں رہے گی۔ تو درباری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پھر آپ کو جواب بھی نہیں ملے گا۔ بادشاہ پریشان ہوا، اس نے کہا کل میں تجھے جواب دوں گا۔ اس نے کل درباری کو طلب کیا، اسے اسی جگہ پہ لے گیا۔ اسے کہنے لگا دیکھو، اگر مجھے اس کا پراپر جواب نہیں ملا تو تمہاری گردن پہلے اڑاؤں گا، بعد میں اس حجام یعنی نائی کے اڑاؤں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی ایمان پاؤں، کوئی بات نہیں۔ کھدوائی کرائی اس جگہ کی تو نیچے سے پرانے زمانے کا دفن شدہ خزینہ، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، سکے، ایک برتن نکلا اور اس میں سے یہ چیزیں نکلی۔ بادشاہ دیکھ کے بہت پریشان ہوا، وہ تو کروڑ پتی ہو گیا، ایک سے دم اسے اتنی دولت مل گئی۔ اس نے اس بوڑھے درباری سے پوچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ یہاں پہ یہ خزانہ ہے؟ اس نے کہا جناب، بادشاہ سلامت ذات کا نائی تھا، ویسے تو سب انسان برابر ہیں، پیشے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لوہار، ترخان، موچی، نائی، دھوبی، لیکن وہ میاں صاحب کا شعر کہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا جناب ذات کا نائی تھا، جب آپ کے بال کاٹ رہا تھا تو آپ بھی اسی خزانے کے اوپر تھے اور وہ بھی اسی خزانے کے اوپر کھڑا بال کاٹ رہا تھا، آپ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ نیچے جو خزانے کی گرمی تھی وہ حجام کے پاؤں کے ذریعے اس کے دماغ تک گئی اور اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا اور اس نے
آپ سے رشتہ داری کی فرمائش کر دی۔ میں نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ نائی لازمی بات ہے، اس کو زمین سے کوئی ایسی گرمی تپش اس کے دماغ تک گئی ہے جس نے اس کا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہے، اور اس نے یہ کیا کہہ سکتے ہیں بے حرمتی کی ہے بادشاہ کی، یا انسلٹ کی ہے، جو بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ کی ہے۔ خیر، بادشاہ نے درباری کو نام و کرام دیا، نائی کو اس نے محل بدر کر دیا۔ تو یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ جیسے انگریز، ہم اپنے والد صاحب مرحوم اللہ جنت نصیب کرے ان سے سنا کرتے تھے کہ وہ انتظامی عہدوں پہ راجپوت بھرتی کیا کرتا تھا، جو کلرک ہوتے تھے وہ رائیں برادری سے لیتا تھا، فوج وغیرہ کے لیے وہ پوٹھوہار کا علاقہ جہلم ادھر کا رخ کرتا تھا۔ اس نے مارک کی ہوئی تھی کاسٹ، ذاتیں، کہ کون سی ذات کا بندہ کہاں پہ فٹ ہوگا۔ اسے یہ بھی پتہ تھا کہ جو خربوزے ہیں وہ چیچا وطنی کے میٹھے ہیں، بھینسیں ساہیوال کی، گھوڑیاں ساہیوال کی، کیونکہ آب و ہوا، مٹی، نسل، اس کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ دوران گفتگو کوئی جملہ برا لگا ہو تو معذرت۔ میرا چینل سبسکرائب کیجئے، دوست احباب کو بتائیے۔ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ کمنٹس میں لکھیے گا، میری رہنمائی کیجیے گا تاکہ مجھے خود کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے۔ میں نے بتایا کہ میں کیفے پاس لڑکا، اس نے سب کچھ آپ جیسے مہربانوں سے سیکھا۔ بی اے کے پاس بیٹھا تو بی اے کا لیول مینٹین کر لیا، ایم اے والے کے ساتھ بیٹھا تو ایم اے کا سٹینڈرڈ اپنا لیا، اگر کسی پاک سیکٹریٹ میں منسٹر آفس میں بیٹھا تو وہاں سے سیکھ لیا، اگر بینک میں گیا وہاں ایگزیکٹو کے ساتھ بیٹھا، وہاں مختلف کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ کام کیا تو ان کا لیول اڈاپٹ کیا۔ اس میں میٹر کرتا ہے کہ آپ اپنے کام سے کتنا مخلص ہیں اور اس پہ کتنی توجہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔